تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قوموں کی زندگی میں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا گویا کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے تو سمجھ لو ہمارا نام و نشان، ہمارا کردار قوموں کے لیے زندہ رہے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا جیسا کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اگر ہم نے اس کی طرف نہیں سوچا جیسا کہ ہم نے سوچنا چھوڑ رکھا ہے، اگر ہم نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھایا، جیسا کہ آج ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا نہیں بلکہ آ چکا ہے اور چل رہا ہے، لیکن ابھی کچھ تھوڑی سی رمق باقی ہے کہ پھر کوئی نام و نشان لینے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ صرف آپ کا وجود، آپ کا بدن باقی رہے گا، اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی روشن مستقبل نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے آج آپ اگر ہمارے خاص کر کے اس وقت ہندوستان جس حالات سے گزر رہا ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ایمان والے کے لیے ایک صبر آزما بھی ہے اور تشویشناک بھی۔ صبر آزما بھی ہے تو ایک تشویشناک بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف دیکھا جائے تو تعلیمی نصاب میں بے پناہ تبدیلیاں عمل میں لائی جا چکی ہیں، تو دوسری طرف دیکھا جائے کہ آج ملک شہروں اور دیگر تمام چیزوں اور سڑکوں، شاہراہوں، یونیورسٹیوں اور شہروں کے ناموں میں ایک بہت بڑی تبدیلی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے ایک خاص نظریے اور ایک خاص قوم کو جو ہے اتنی بڑھا چڑھا کر اس کے تصورات و خیالات کو دوسری قوموں پر تھوپا جا رہا ہے، تو دوسری طرف دیکھا جائے کہ ایک منظم طریقے سے ایک خاص قوم کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور آج ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اسلام اور شریعت کا کام نہیں ہے، یہ ایمان کا کام نہیں ہے، اور دوسروں کو کوئی مطلب ہی نہیں کہ ٹھیک ہے اپنا کاروبار چل رہا ہے تو چلے، اپنا نہیں چل رہا ہے تو مت چلے، تو بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی تھوڑا بہت لگا ہوا بھی ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگ اتنی اس قدر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اگر ذرہ برابر کام کرنے کو تیار ہے تو دوسرا کام کرنے کو تیار نہیں کرنے دے رہا ہے۔ لیکن کتنے خطرناک حالات ہو چکے ہیں، آپ اندازے لگائیں کہ ان چند سالوں میں کتنی جگہ کے نام تبدیل کیے جا چکے ہیں، کتنی جگہوں کے نام تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، سن 2017 اور 18 میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2017-18 میں سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اکبر روڈ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے سائن بورڈز پر سیاہی پوت دی گئی تھی اور اس کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج ابھی کا واقعہ ہے، ابھی تو چل ہی رہا ہے معاملہ۔ اورنگ زیب لین کا معاملہ کیا ہے؟ اورنگ زیب روڈ کو پہلے ہی جو ہے چینج کیا جا چکا ہے، اتنا بڑا روڈ، حالانکہ وہ جو ہے ڈاکٹر عبدالکلام کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ چلو اس میں مان لو کہ اتنی وہ برائی نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالکلام کے نام سے دوسری کوئی سڑک بھی شاہراہ متعین کی جا سکتی تھی، لیکن اس کو اورنگ زیب کے نام کو مٹا کر ہی ان کے نام کو کیوں کیا گیا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ آج دیکھ لے، ایک مسجد کا معاملہ اٹھا تھا، قوت الاسلام مسجد، اس کو مندر میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی گئی، اس کا معاملہ آج تک زیر بحث ہے۔ ابھی ہریانہ کا معاملہ ہے، پرسوں ترسوں کا، بادشاہ اکبر وہ بادشاہ خان اسپتال ایک وہ تھا، اس کو جو ہے آج ابھی جو ہے باقاعدہ واجپئی کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ کیا ہوا؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے یار ان باتوں سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں آپ کیا ہو رہا ہے۔
کیا ہوگا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مان لو آج کسی بھی چیز کا نام تبدیل کر دیا گیا، ایک نام ہے پہلے سے، ایک نام ہے بھائی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ ہاسپٹل منسوب ہے، یہ شاہراہ منسوب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پڑھے گا آنے والا تو کیا وہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اورنگزیب کون تھا؟ آج اگر واجپئی کے نام سے اس ہاسپٹل کو منسوب کیا جا رہا ہے تو کوئی اس کو پڑھے گا نہیں کہ یہ جو ہے واجپئی، اٹل بہاری واجپئی صاحب کون تھے؟ اور جب وہ جاننے کی کوشش کرے گا تو تبھی تو اس کی تاریخ سے وہ وابستہ ہوگا، اور جب اس کے نام کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا تو پھر تمہاری تاریخ جاننے کون کوشش کرے گا؟ کون پڑھے گا تمہیں؟ اور کون جو ہے تاریخ تمہاری زندہ رکھے گا؟ آج ایک نہیں بلکہ سینکڑوں، آپ خود دیکھ لیں، ابھی دیکھو ابھی کا واقعہ ہے کہ تاج محل میں جو ہے جھنڈا لہرا دیا گیا۔ کہاں سوتے ہیں بھائی؟ کیا ان واقعات سے ہماری آنکھیں جو ہے نہیں کھلتی؟ ہمیں اگر کسی سے کچھ نہیں لینا تو اپنے سے تو لینا ہے، اپنی تاریخ کو تو زندہ کرنا ہے، تو آخر کس طریقے سے ہوگی؟ ایک بہت بڑے آدمی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیے، کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھے گا، جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھے گا، اس کے شکاری اس وقت تک ہیرو بنائے جاتے رہیں گے۔ یہ رجب طیب اردوغان نے ابھی جو ہے چند دن پہلے اپنی ایک تقریب میں جو ہے وہ میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، اردو میں جو ان کا وہ آ رہا تھا، تو ان میں جو ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے کہ جب تک شعر خود اپنی تاریخ نہیں لکھے گا اس وقت تک اس کے شکاری ہیرو بنائے جاتے رہیں گے۔ اور بات بالکل صحیح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم غیر اسلامی طریقوں اور غیر شرعی نظاموں میں عزت تلاش کرتے رہیں گے اس وقت اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار کرتا رہے گا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے وابستگی اور تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے دل سے احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا جنگ آزادی کی ایک نئی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب آزادی میں جو تمہارے نام و نشان تھے کچھ گنے چنے جن کا نام لیا جاتا تھا، کہ آج ان کو بھی ہٹانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ وہ مغل بادشاہ کہ جن کو آج تک تاریخ میں سیکولر نام دیا جاتا تھا، اکبر جیسے بادشاہ اور دوسرے جیسے مطلب جو ہے بادشاہ، ان کا نام و نشان بھی جو ہے باقیہ شدت پسند مسلمانوں میں ذکر فرما کر ان کو جو ہے تاریخ سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر تاریخ کا اتنا ظلم کیوں ہے؟ وجہ پتہ ہے آپ کو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پکا سچا مسلمان تھا، اور وہ انسان اور انسانیت نواز انسان تھا۔ اور آج کا دور ایسا ہے کہ جو آدمی انسان اور انسانیت کو زندہ کرنے کی باتیں کرتا ہے وہ سیکولرزم سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شدت پسند میں آ کر کے ایک شدت متشدد بن جاتا ہے، اور آج ہماری قوم بھی متشدد کہہ کر کے اس کا نام ختم کر دیتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے آج لوگ علماء کے کیوں دشمن ہیں، اس لیے کہ ان کو بار بار ٹوکتے ہیں، بھائی یہ نہیں کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بتاتے رہتے۔ تو آج پوری دنیا علماء کے دشمن کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے گردان دیا ہے کہ یہ بار بار ٹوکنے والے شدت پسند ہیں، یہ ترقی میں ہماری رکاوٹ ہیں، یہ روڑا ہے، لہٰذا ان کو ہٹایا جائے تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ خدا نخواستہ یہ ہٹ گئے تو تمہارا سیکولرزم بھی نیست و نابود ہو جائے گا، اور تمہارا نام و نشان بھی دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ بھول جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی زندہ رکھنے والا ہے تو یہ صرف علماء کی دین ہے، علماء کی دین ہے کہ آج انہوں نے اس تاریخ کو زندہ رکھا، ورنہ کون پڑھا رہا ہے؟ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ بتائیے، کیا ہم نے سوچ رہے ہیں؟ لیکن اگر نہیں سوچا تو سوچنا چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں کہ واقعی ان حالات پہ ہمیں کس طریقے سے مل بیٹھ کر کے، ہمیں اپنے آفسوں، اپنے کارخانوں، اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کر کے
ہمیں اپنی جو ہے یونیورسٹیوں، اپنے مدرسوں، اپنی کالجوں اور اپنی جو ہے انسٹیٹیوٹ میں اور اپنے ٹیوشن سینٹروں میں بیٹھ کر کے اس بات پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے ان کارناموں کو جو ہمارے آباء و اجداد نے اس ہندوستان جیسے ملک کو بنانے، سنوارنے اور سجانے میں جو کردار ادا کیا ہے، کس طریقے سے اس کو ہم اپنی نسلوں تک پہنچائیں، ہم اپنی نسلوں کو کس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھائیں۔ میرے ذہن میں تو ایک بات آئی، دیکھو الحمدللہ ہمارے یہاں ایڈوکیٹ کی بھی کمی نہیں ہے، ٹیچروں کی بھی کمی نہیں ہے، الحمدللہ ہماری ماں اور بہنیں بھی ٹیچر ہیں، وہ بھی، اور جو باقاعدہ وہ نہیں پڑھاتی ہیں لیکن پڑھی تو ہوئی ہیں نا، تو جانتی تو ہیں، وہ واقف ہیں، اور اگر نہیں پڑھی تو پڑھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اردو کو زندہ کریں، اردو خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنی محترمہ، اپنی بیویاں اگر نہیں پڑھی ہوں تو ان کو بھی پڑھائیں۔ کرنا پڑے گا کچھ، تھوڑی بہت تو جو ہے کوشش کرنی پڑے گی، اپنے اس ضمیر کو زندہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ چیز وجود میں آئے گی، اور یہ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک دو دن میں، ایک دو سال میں نہیں ہوگا، سالوں لگیں گے، وقت لگے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اس کو اسپین بنانا چاہتے ہیں، غرناطہ کی تاریخ ہندوستان میں دہرانا چاہتے ہیں، اور ہندوستان سے تمہارے اسپین اور غرناطہ کی طرح نام و نشان کو مٹانا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر ہم نے ایک یہ چیز زندہ کر لی تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلا کام کریں کہ ان کو اردو پڑھائیں اور خود بھی پڑھیں، اس لیے کہ ہمارا جو ذخیرہ ہے جتنا اردو میں محفوظ ہے اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے، پھر عربی میں ہے۔ اس کو تاریخ کو پڑھائیں، سیرت کو پڑھائیں۔ دوسری صورت جو میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ دیکھو جو ٹیچر ہیں اور جو خاص کر کے ایڈوکیٹ ہیں، یہ جو تعلیم سے وابستہ حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ بھائی وہ تاریخ کو، خاص کر کے ہندوستانی جنگ آزادی کی تاریخ کو، اور اپنی مغل بادشاہوں کی تاریخ کو، اور اپنے جو ہے علماء کی تاریخ کو، چھوٹے چھوٹے مضمون، چھوٹے چھوٹے آرٹیکل اس کو تیار کریں۔ کوئی ہندی زبان میں ماہر ہے تو اس کو اردو سے ہندی زبان میں کنورٹ کر کے اپنی نسلوں کو پھیلاؤ، اور دوسرے جو ہے کوئی انگلش میں ہے تو انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو جو ہے پھیلائیے، اور اس کو جو ہے اور چھوٹے چھوٹے مضمون اور چھوٹے چھوٹے آرٹیکل بنائیں۔ کون بنائے گا؟ ہم سب بنا سکتے ہیں بیٹھ کر کے، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے مضمون اور بنا کر کے چند صفحے پر اختصار کے ساتھ ان کے نام، ان کے کارنامے، ان کے جو آنے چاہیے، اپنی ان ماں اور بہنوں اور گھر میں بیٹھی ہوئی بہو بیٹیوں کو دو، اور ان کو بتاؤ کہ ان قصے اور کہانیوں کو اور ان واقعات کو، اس کردار کو اپنے بچوں کی زندگیوں میں لاؤ۔ آج تم نے موبائل کو تھما کر کے اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں سے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے دور کر دیا ہے۔ آج ان کو ان واقعات کے سنا کر کہ ان کے اندر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو زندہ کرو، ان کو اس بات پر آمادہ کرو۔ اور جو یہ تاجر لوگ کیا کریں گے، جو کچھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ جو ہے تعاون کریں، یہ تعاون کریں کہ اگر اس جو ہے اس کو چھاپنے میں اور اس کو باقاعدہ اس کو نشر و اشاعت کرنے میں، اس کی کمپوزنگ میں کوئی مدد کی، تعاون کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ تعاون کریں۔ کمپیوٹر کے آج ہمارے نوجوان بچے اتنے ماہر ہیں، موبائل کی جو ہے مطلب کی پیڈ تو ایسے چلتی ہے کہ انگوٹھے کا پتہ نہیں چلتا کہ ہل بھی رہا ہے کہ نہیں ہل رہا ہے، اتنے بڑے ماہر ہیں۔ تو آخر کار اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جو ہے بلو فلم دیکھنے میں لگائیں گے، یا جو ہے کرکٹروں کے کردار کو جو ہے تلاش کرنے میں، یا فلم اسٹار اور ہیروئنوں کے جو ہے مطلب ان کے کھانے پہننے اور جو ہے پیشاب کرنے کے جو ہے وقت کو تلاش کرنے میں لگائیں گے؟ اپنی قوم کی ترقی اور اپنی قوم کے کردار کو زندہ کرنے میں لگائیے، اور اٹھ جائیے اپنی اس جو ہے کمپیوٹر کی مہارت کو اس میں آزمائیے کہ جو کمپیوٹر کا کام ہے اپنے ذمہ لیجئے۔ اور یہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کالونی کے ذمہ دار ہو، وہ خاندان کے ذمہ دار ہو، برادری کے ذمہ دار ہو، کسی کے بھی ذمہ دار ہو، یہ سارے جو ہے مطلب مل بیٹھ کر کے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم جگہ جگہ، گلی گلی، گھر گھر جا کر کے اس بات کو لوگوں کو جگائیں گے کہ ہم جنگ آزادی میں جو ہمارے علماء کا، مسلمانوں کا، عام انسانوں کا کردار ہے، اس کو جگہ جگہ گلی میں پروگرام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے اور ان کے کانوں میں چلائیں گے، ان کو آوازیں دیں گے۔
ایک چرواہے کی طرح ان کو آواز لگائیے، کوئی آئے یا نہ آئے لیکن آپ گونج جائیے، آپ گلیوں میں نکل جائیے، کالونیوں میں پھر جائیے اور اس بات کو زندہ کیجئے کہ آج مسلمانوں پر جو الزام اس بات کا لگایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کے پروگرام نہیں کرتے، اس الزام کو دھو دیجئے اور گلی گلی پروگرام کریے۔ یہ اسے نہیں کام آئے گا میرے بھائی، کب تک دوسروں کو اوپر ٹھیکرا پھوڑتے رہو گے؟ یہ واقعی مجھے ایک بہت بڑے آدمی نے کتنی اچھی بات سمجھائی تھی کہ یہ کہا کہ مثلا اگر باپ یہ کہہ دے کہ اپنے بیٹے کو، بیٹا ذرا اپنے ماموں کا نمبر ملا نا، اپنے ماموں کا نمبر ملاؤ، اب بیٹا کیا کہے گا؟ ماموں کا نمبر بتایا ہو تو ملائے گا نا، ماموں کا نمبر یاد کرایا ہو تو ملائے گا نا، چاچا کا نمبر یاد کرایا ہو تو ملائے گا نا۔ اور جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ باپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے تو مجھے بتایا نہیں، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، تو جب مجھے بتایا ہی نہیں تو نمبر کیسے ملا دوں؟ جب ہم نے اپنے بچوں کے سامنے تاریخ رکھی ہی نہیں تو کس منہ سے پھر اپنے بچوں سے وہ کردار اہم ادا کروائیں گے؟ یاد کر لو، تہیہ کر لو، ابھی 15 دن ہیں، اپنے پروگراموں کو تشکیل دو، اپنے ان کارناموں کو زندہ کرو۔ صرف بڑی بڑی باتیں تو بہت ہولی بڑی بڑی باتیں، اب اس دل کو بڑا کیجئے اور بڑے بڑے دل لے کر کے نکل جائیے اور اس بات کا اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں اس بات کا تہیہ کریے، چند آدمی بیٹھ کر کے کہ ہمیں اس پروگرام کو کیسے کرنا ہے، اپنی گلی میں پروگرام کرنا ہے، اس گلی میں گلی میں پروگرام کیجئے اور اپنے ان کارناموں کو زندہ کیجئے تو انشاءاللہ یہ تاریخ کچھ وجود میں آئے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ تاریخ کو پڑھیے بھی، سب سے پہلے اردو کا اہتمام کریے، اس بات کا اہتمام کریے، تو لہٰذا اس بات کو پھر اپنے جو لایا جا سکتا ہے، اور اپنے ان پیسوں کو یوں ہی نہ گوائیے، ان کو کام میں لائیے، کچھ قوم کے کام کریے تو پھر انشاءاللہ آپ کے کارنامے میں زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر